تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، بجائے یہ کہ بھئی علمی جواب دو جو میں بات کر رہا ہوں، اس کی بجائے کیا کریں گے، میرے جملے کاٹیں گے، ان کو خود رنگ دیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس میں سے یہ مطلب نکل رہا ہے۔ اس طرح آپ قرآن و سنت کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیں تو اسی قسم کے اس سے بھی خطرناک رزلٹ نکلیں گے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے کسی نظریے کے اوپر ابھی تک کسی نے کوئی گرفت نہیں کی، نظریے کے اوپر، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ ہمیشہ یہ ہے کہ اس نے زبر کو زیر پڑھ دیا، ٹھیک ہے، وہ اللہ نے مٹی پلیت کی۔ مفتی تقی عثمانی نے ایک آیت سورہ التوبہ کی مشہور آیت 24 نمبر 4 غلطیاں ایک آیت کے اندر کر دی، تو کیا میں نے اس کے بعد کلپ کاٹا ان کا کہ بھی اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ ہو جاتا ہے اس طرح، زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں وہ بندہ جس نے پورا قرآن 344 لیکچرز میں پڑھا ہے، اگر اس میں چند ایک مقامات پہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب باقی سارا قرآن ٹھیک پڑھا ہوا ہے اس نے، اور یہ غلطی بھی اس صورت میں ہوگی جب کوئی بندہ ہائی لائٹ کرے اور میں اپنی ریمیڈی نہ کروں، پھر غلطی ہوگی۔ باقی پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ میں دیکھ کے بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو پڑھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو دیکھ کے تو نہ پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر میں نے اس میں بھی ان کو چیلنج کیا تھا کہ تمہارا کوئی بڑے سے بڑا مفتی جو تم نے بڑے لانچ کیے نا، انہیں کوئی قرآن کا حصہ تلاوت کرے، میں 24 گھنٹے کے اندر میں بھی تلاوت کر کے نیٹ پہ چڑھاؤں گا، پبلک فیصلہ کرے گی کس کی قرات بہتر ہے۔ تقی عثمانی کو کوئی سورت تلاوت کرے، مفتی منیر کو کرے، ساجد میر کو اے بیتے پڑھن گے جے، اور انہاں دے امیر جے امیر اہل سنت باپا جانی نو کو او کتنی سورہ لاندے بیچارے نعت واسطے نہیں لگدی، انہوں کو سر لا کے نہ کوئی سورت پڑھ قرآن دی۔ امیر اہل سنت ہے نا، میں بھی وہی سورت پڑھوں گا، عوام فیصلہ کر لے گی کہ کس کو قرآن آتا ہے نہیں، لیکن میں پھر بھی نہیں کہوں گا کہ انہیں قرآن نہیں آتا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ نظریے پہ بات کریں کہ جو میں نے نظریہ بیان کیا ہے یہ اپنی اسپرٹ میں ٹھیک ہے یا غلط، یہ بیان کریں۔ نظریہ پک اینڈ چوز، کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی سخت بات، ظاہر ہے وہ تو میرا فخر ہے کہ میں جب قرآن و سنت کی کوئی تفسیر بیان کر رہا ہوں اس میں میں کوئی تفنن کے طور پہ جملہ بولتا ہوں، میں کوئی مثال دیتا ہوں، وہ میرا رائٹ ہے۔ تمہارے مولانا روم نے پورے کا پورا جھوٹ لکھ دیا مثنوی کے اندر، جھوٹے واقعات بنا کے لکھے سمجھانے کے لیے، مثالیں جس طرح لکھی جاتی ہیں خود بنا کے لکھی نا۔ اگر اس کو یہ رائٹ تھا کہ بات سمجھانے کے لیے اس نے کتنے عجیب و غریب واقعات خود بنا کے لکھے، تو مجھے یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ماں باپ جب انہیں مجبور کریں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا چھوڑ دیں، وہ داڑھی منڈوا دیں، وہ چہرے کا حجاب کرنا چھوڑ دیں، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات نہ بتاؤں کہ ان ماں باپ کو بتاؤ کہ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ پورے کانٹیکسٹ میں نے بات کی، میں نے کہا پھر ماں باپ کو بتایا کرو کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں۔ بس یہ اگلا جملہ میں کہا ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں، دیکھو یہ تو ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرتا۔ آگے پیچھے بھی تو کوئی بات ہوئی ہے نا، یہ تو ڈاکٹرن تھی۔ خود آپ کو انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے تو غزوہ بدر میں ادھر باپ تھا ادھر بیٹا تھا، ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹ دیے، دین کی محبت ہے، خود گلے کٹواتے رہے۔ اور میں نے کہا کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ ماں باپ شاہی کوئی نہیں، میرا کلپ کاٹ لیا۔ تو صحابہ کرام کے کلپ انہوں نے کتنے کاٹنے تھے آپ اندازہ کریں، ان کے ساتھ کیا کرنا تھا انہوں نے۔ نظریے پہ بات کریں، ان پرنسپل بات کریں۔ تو میں جتنی باتیں کرتا ہوں وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں، اس کے بعد میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو ایگری نہیں کرتا، آپ کا رائٹ ہے، آپ اس کو کسی اور انداز میں قرآن و سنت کو پبلک کے سامنے رکھیں، مجھے مجبور نہ کریں، میرے اوپر شریف فتویٰ بیان کریں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے اوپر گرفت کریں، نظریے کے اوپر۔ جملوں پہ نہیں گرفت ہو سکتی بھائی، جملوں پہ آپ گرفت کریں گے تو ایتھیسٹ قرآن پاک کے جملوں کو تو پکڑے ہوئے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں کبھی ادھر سے آیت اٹھا کے کبھی ادھر سے، اور کہتے ہیں یار یہ تم لوگ بےایمانی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اگر یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اللہ نے خود کیوں نہیں کہہ دیا، انجینئر صاحب کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ ان کا جواب میں انہوں نے کہہ دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ تم سے پوچھ کے تو نہیں اللہ نے نازل کرنا تھا، اللہ نے ڈاکٹرین نازل کی ہے، اور یہی آپ کے لیے آزمائش ہے کہ کون ہے جو قرآن میں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن کے الفاظ کو بدل کے یا اس کے کانٹیکسٹ کو بدل کے کون خود اپنے لیے گمراہی کماتا ہے۔ قرآن نہیں گمراہ کرتا، وہ خود گمراہ ہوتا ہے، اور یہ کرتے ہیں اسی طریقے سے، مذاق اڑاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ یار قرآن یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 6 جگہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدے میں گر پڑو، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ رادہ درگاہ ہو گیا۔ اب وہ جو ایتھیسٹ ہے نا، منکرین خدا، قرآن کا مذاق اڑانے والے، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن سورہ النساء میں کہتا تھا نا
کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. تو دیکھو غلطی کتنی بڑی ہوگی قرآن میں کہ قصہ آدم اور ابلیس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتوں کو حکم دیا سجدے میں گر پڑو, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, جبکہ قرآن یہ بھی کہہ رہا تھا کہ فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. قرآن خود مان رہا ہے کہ ایک فرشتے نے نافرمانی کر دی, تو اللہ کا تو رول ٹوٹ گیا. یا اس کو سچ مانو یا اس کو, یا یہ سچ مان لو کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, یا یہ سچ مانو کہ شیطان نے بھی سجدہ کر لیا تھا تبھی وہ ہوگا. اگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوسرا حکم ٹوٹ گیا, کیونکہ وہاں تو آتا تھا فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, تو شیطان نے بھی نافرمانی کیوں کی؟ ہم کہتے ہیں وہ شیطان فرشتہ نہیں تھا, وہ کہتے ہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا, اس میں تو لکھا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سارے گر پڑے سوائے ابلیس کے. ہم کہتے ہیں وہ فرشتہ نہیں تھا, پھر وہ کہتے ہیں پھر تو اسے حکم بھی نہیں تھا. لو سمو کڈے کلپ بڑھنے جائے قرآن دے, کنے کلپ بڑھنے نے, ایک چپ کٹنے دوے پاسوں نکل آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں فرشتہ نہیں تھا, وہ کہتے ہیں تو پھر یہ تو پھر غلط سٹیٹمنٹ ہوگی, فرشتوں کو حکم دیا سجدے میں گر پڑے, تو پھر شیطان سے کون سی دشمنی ہے؟ حکم تو فرشتوں کا تھا, شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا. پھر ہم اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہوتا ہے. اگر ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں, 49 جو ہیں وہ میل ہیں اور ایک فیمیل, اور کلاس ریپریزنٹیٹو کہتا ہے بوائز اسٹینڈ اپ ٹیچر کے آنے پہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی جو بیٹھی ہوئی ہے اس نے نہیں کھڑے ہونا, وہ اس میں شامل ہوتی ہے. لیکن تغلیب کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ صیغہ مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, عربی میں ایسا ہوتا ہے. اب یہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ مجھے اللہ کی طرف سے رپلائی کرنا پڑتا ہے جب اللہ کا کلپ یہ کاٹتے ہیں. ہم کہتے ہیں تغلیب کے قاعدے کے طور پہ. پھر میں اگلی فقین کو دیتا ہوں کہ اگر تمہاری بات درست ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو جو منکرین خدا کہتے ہیں نا کہ اسے حکم نہیں تھا, تو اسے بھی چاہیے تھا نا, وہ کہتا کہ اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا, مجھے تو دیا ہی نہیں تھا. اس نے نہیں ہے کہا, اس کا مطلب ہے کہ اسے پتا تھا کہ میں بھی فرشتوں والے حکم میں شامل ہوں اگرچہ میں فرشتہ نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ثبوت ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے, کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, باقی جگہ تو نہیں نا موجود. ہم کہتے ہیں جب ایک جگہ آ گیا تو پوری ڈاکٹرن کو لینا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ بیان کیا جائے. اس طریقے سے پورا بریف کر کے کوئی رزلٹ نکالا جاتا ہے, تب جا کے ان کے جواب دیے جاتے ہیں. انہوں نے قرآن سے بھی اس قسم کے کلپ کاٹنے تھے, وہ کاٹ رہے ہیں, کافر کاٹ رہے ہیں, ہم جواب دے رہے ہیں. کس کس طریقے سے ان کی چھوٹی چھوٹی بات کا جواب دیتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہے, لیکن وہ جواب جو ہم دے رہے ہیں نا وہ ہمارا نالج ہے. قرآن سے مختلف جگہ سے اٹھا کے ہم فٹ کر کے ایک پکچر بناتے ہیں, وہ پکچر اللہ نے نہیں بنا کے قرآن میں پیش کی ہوئی. اگر ان سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو 7 کی 7 جگہ آنا چاہیے تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, 7 ان میں ایک جن بھی تھا, اسے بھی حکم دیا, فرشتوں نے تو کر لیا, ایک جن نے نافرمانی کی, 7 جگہ یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کلپ کاٹیں 6 جگہ کا اور اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرن کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں, اس طرح نہیں. میں نے غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں, علمی, گالی گلوچ کی نہیں. انہوں نے میری ویڈیوز کاٹی, ان میں جو دجال کا لفظ بول رہا ہوں وہ دجال کا لفظ بھی کاٹ دیا, غلام احمد قادیانی رہنے دیا, اور آگے سے چیزیں جوڑ کے کلپ بنا دیا, دیکھو یہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے بزرگ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ پارٹی, اور 10 تو ہیں. تم لوگوں کو بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ ہم سے لینا ہوگا, بالکل ختم نبوت کا سرٹیفکیٹ جیلم اکیڈمی سے ملے گا. تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ختم نبوت کے نام کو اس طریقے سے بیچ کے چندے اکٹھے کرے اور اسلام کی بدنامی کرے. جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا ہوں تک نہیں سی پتا تمہیں, آرام دی کمائیاں کھاندے رہے ہو, مناظرے کرتے رہے ہو, اور سب سے بڑی بات تمہارے بڑے بزرگوں نے دفاع کیے ہیں. اشرف علی تھانوی نے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر, اور اعلی حضرت کے خاتمے میں بھی ڈل گیا. انہوں نے کہا کہ سبا سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو مان لیں کہ ان کے بزرگوں سے غلطی ہو گئی ہے. ابھی دیکھیں وہ ہمارے ایک پوڈ کاسٹ کرنے آئے تھے بھائی, وہ جو ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر عامر لیاقت, احمد نصیر, انہوں نے میری پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی کوئی سوال ایسا بتائیں جو میں مفتی نیب قریشی صاحب سے کروں. میں نے کہا یار وہ آپ کا رائٹ ہے, میری طرف سے اگر پوچھنا ہے تو میں تو بڑی کوشش کر چکا ہوں, مجھے نہیں لگتا وہ جواب بھی دیں گے. ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ 2009 میں تو چشتی رسول اللہ شتی ہاتھ تھے اور آپ دفاع کر رہے تھے,
آج آپ انجینئر صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں تو آپ وہابیوں کے خلاف چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے. 2009 تک تو کتابیں نہیں بدلی تھی. اب دنیا میں کون سی ایسی چیز آ گئی ہے؟ کیڑی شاید پی گئی ہے اور انجینئر پی گیا جو اور نس گئے جو ہے, ڈر گئے جو ہے. بات تو صحیح ہے نا. دنیا کی تبدیلی آئی ہے. اب یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ انہوں نے دفاع کیا ہوا ہے.